عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ تعمیر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا ان طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ تم صاف ستھرا رکھو، پاک رکھو میرے گھر کو، بیتی میرے گھر کو، کس کے لیے؟ للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اعتکاف پرانی عبادت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے فضائل بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اعتکاف فرمایا۔ صدیقہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے، اس لیے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کی 3 قسموں سے مراد کیا ہے کہ اگر کسی نے اعتکاف کی منت مان لی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، اور جتنے دن کا اس نے اعتکاف کہا، چاہے وہ 1 دن کا کہا، کم از کم 1 دن کا اعتکاف کرنا ضروری ہے، تو 1 دن کا کہا یا 3 دن کا یا 10 دن کا، جو اس نے منت مانی اور جس مہینے میں مانی، چاہے وہ رمضان میں اعتکاف کی منت مانی ہو یا کسی اور مہینے کی، تو پھر ایسی صورت میں اس پر وہ اعتکاف کرنا پھر واجب ہو جائے گا۔ یہ اعتکاف واجب اعتکاف ہے، جبکہ جو دوسری جو عموماً سبھی جگہ جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی مساجد میں جو 20 رمضان کی شام یعنی 21 کا چاند یعنی مغرب ہوتے ہی، 21 تاریخ شروع ہوتے ہی جو دنیا بھر کے مسلمان مختلف مساجد میں 10 دن اللہ کی رضا پانے کی نیت سے مسجد میں ٹھہر جاتے ہیں، اور پھر جب عید کا چاند نظر آتا ہے اس وقت اعتکاف سے اٹھتے ہیں، باہر آتے ہیں، تو یہ 10 دن سنت اعتکاف ہے، اور اسے سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہا جاتا ہے۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنت ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال ادا فرمایا، یہاں تک کہ آپ کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایک بار آپ رمضان میں اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال پھر آپ نے آخری 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، یعنی اس کی باقاعدہ ایک طرح سے اس کا ازالہ فرمایا۔ اور تیسرا اعتکاف جو مستحب نفل ہے، جیسے اب ہم اس وقت بھی مسجد میں موجود ہیں، تو اگر ہم سنت اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو یہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے۔ جس طرح بعض لوگ 3 دن کا اعتکاف کرتے ہیں تو وہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی اعتکاف ہو، چاہے واجب ہو، سنت مؤکدہ ہو یا نفل ہو، دراصل اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو راضی کیا جائے، اور مسجد میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے جو وہ کام کر سکے۔ دراصل اس کا مقصد، اس کے معنی علماء لکھتے ہیں کہ اعتکاف کہتے ہیں گوشہ نشینی کو، کہ ایک طرف ہو جائے دنیا سے کٹ کر اور بالکل یہ اللہ کے گھر میں دھرنا مار کر بیٹھ جائے، اور گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تو مجھے بخش دے، تو مجھے بخشش کی نعمت عطا فرمائے گا تو پھر میں اعتکاف سے اٹھوں گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا جو شخص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے 1 دن اعتکاف کرتا ہے، جب 1 دن کی یہ فضیلت، تو پھر دیکھیے 3 دن پھر 10 دن کی کتنی فضیلت ہوگی۔ فرمایا جو 1 دن اعتکاف کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتا ہے، اور وہ 3 خندقیں، ہر 2 خندق کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب میں ہے، اتنا اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ مثال دے کر سمجھایا گیا کہ ایسا بندہ جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے اور جہنم اس سے دور کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی فضیلت ہے۔ اور اعتکاف کرنے والا چونکہ اللہ کے گھر میں آ بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ لیتا ہے اور دنیا سے کٹ کر گوشہ نشینی اختیار کر کے صرف اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اس لیے روایات کا خلاصہ ملتا ہے کہ جب معتکف اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک تو گناہوں سے رکنے کی وجہ سے پاک فرما دیتا ہے کہ وہ مسجد میں آ کر گناہ سے بچ جاتا ہے۔ دوسرا، کتنی بڑی فضیلت، وہ نیکیاں جو وہ مسجد سے باہر کیا کرتا تھا، مثال کے طور پر کسی مریض کی عیادت کرتا تھا، وہ کسی کی تعزیت کرتا تھا، یا اور کوئی نیک کام کیا کرتا تھا جو مسجد سے باہر ہوتے تھے، اور اب وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر پاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کی برکت سے اسے مسجد میں اعتکاف کرنے پر ان نیکیوں کو کرنے کا ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے، یعنی بنا کیے وہ نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ تو یقیناً یہ اعتکاف کی فضیلت ہے۔ اب اس اعتبار سے ہمیں تھوڑی سی باتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے
وہ یہ کہ فی زمانہ جب اعتکاف کیا جاتا ہے تو بہت سے ایسے لوگ یعنی کہ اعتکاف کرتے ہیں کہ جنہیں جو ہے وہ اعتکاف کے آداب تک نہیں پتہ ہوتے، اعتکاف میں کرنا کیا ہے، بس انہیں یہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ خاص طور پر وہ نوجوان بچے کہ جن کی عمریں 18 سال بھی پوری نہیں ہوئی ہوتی، اگرچہ اس کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، عاقل ہونا، جس کو مسجد کے آداب پتہ ہوں، جس کو عبادت کا طریقہ پتہ ہو، وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ لیکن دراصل جو پورے سال مسجد میں نظر نہیں آتے، وہ اعتکاف کے دنوں میں اپنے بستر اٹھا کر جو ہے وہ مسجد میں آ کر کہتے ہیں کہ جی ہمیں اعتکاف کرنا ہے۔ ارے بھائی پورے سال تو آپ نے نماز پڑھی نہیں، اگرچہ میں اس جذبے کی حوصلہ شکنی نہیں کرتا، بہت اچھی بات ہے، ایک جذبہ ہے، بچوں میں ہوتا ہے، لیکن اگر بڑوں کو تھوڑا سا اس طرف بھی دھیان رہے کہ ہم اپنے بچوں کو اعتکاف کراتے ہیں یا خود بھی اعتکاف کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ پاک اچھی نیت پر ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن دراصل پھر وہ جب نوجوان بچے اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مسجد کے آداب کا اگر انہیں پتہ بھی ہے تو وہ خیال نہیں کرتے۔ کیونکہ مسجد میں آ کر اعتکاف کر کے اس نے کمانی ہے نیکیاں، نہ کہ گناہ، لیکن اگر وہ مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں کرے گا تو روایت کا خلاصہ ملتا ہے کہ مسجد میں باتیں کرنے سے 40 سال کے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، ہنسنے سے قبر میں اندھیرا آتا ہے، مسجد میں ہنسنے سے قبر میں اندھیرا آتا ہے، یہ وعیدیں ہیں۔ تو پھر آپ اور میں اچھی طرح دیکھتے ہیں مساجد کے اندر جو ماحول ہوتا ہے آخری دنوں میں کہ باقاعدہ ان نوجوان بچوں کے پھر دوست یار آ رہے ہیں اور جی آ کر وہ چوپالیں لگائی ہوئی ہیں انہوں نے، اور عبادت کم ہو رہی ہوتی ہے، باتیں زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر اس طرح جو ہے وہ کھانے پینے کے دور چل رہے ہوتے ہیں، کوئی دوست کچھ لے کر آ رہا ہے، کوئی کچھ لے کر آ رہا ہے، اور گھروں سے جو ہے وہ باقاعدہ وہ افطاریاں، ظاہر سی بات ہے کہ جو گھر میں بھی شاید وہ کرتے ہوں گے، لیکن ایک اچھی خاصی تعداد میں جب افطاری آتی ہے، سحری آتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے اعتکاف جو ہے وہ کھانے پینے کی ایک جو ہے وہ ایونٹ بن گیا ہے، اور اس طریقے سے مساجد کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں لازماً والدین بھی اور وہ جو اعتکاف کرنے والے ہیں وہ بھی دھیان میں رکھیں کہ مسجد میں بیٹھنے کے بعد تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بندہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اور ایسا اعتکاف میں بیٹھے کہ اس کے پاس لوگوں کی میل جول کم ہو، بس ضرورت کی بات کی، اور اس کے بعد وہ اللہ کی عبادت میں سارا دن جب اس نے خود کو مسجد کے لیے وقف کر دیا ہے تو پھر وہ قرآن کی تلاوت کرے، نوافل پڑھے۔ حتیٰ کہ معتکفین ایسے بھی دیکھے جاتے ہیں کہ جب اعتکاف کر لیا تو ان کی پہلی صف تو چھوٹنی نہیں چاہیے، لیکن وہی اعتکاف کرنے والے آخری صف میں نماز، بسا اوقات نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ اور یاد رکھیے اعتکاف کے لیے جس طرح روزہ شرط ہے، روزے کے بغیر اعتکاف ہوگا ہی نہیں، اور عبادتیں یقیناً ضروری ہیں، اگر وہ نماز ہی نہیں پڑھے گا تو پھر اس کے اعتکاف کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر اعتکاف کے دوران بھی اس کی رکعتیں نکل جائیں، وہ تہجد نہ پڑھے اور اس کو اوابین کا پتہ نہ ہو، اشراق چاشت نہ پڑھ پائے، صلاۃ اللیل نہ پڑھ پائے، اور دیگر نمازیں، اور پھر اس کو قرآن نہ پڑھنا آتا ہو، تو پھر یقیناً اس کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کرے تو اس نیت سے کہ میں اس کا حق ادا کروں گا۔ اور اسی طرح جس طرح مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، اسی طرح خواتین کے لیے بھی یہ سنت مؤکدہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں جس جگہ نماز ادا کرتی ہیں اس جگہ کو جو خاص کر دیا ہے نماز کے لیے، جسے علماء کہتے ہیں مسجد بیت، کہ گھر کی مسجد، تو وہاں پر وہ خواتین اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے خواتین کا مخصوص ایام سے پاک ہونا، ناپاکی سے پاک ہونا یہ ضروری ہے، اور یہ 10 دن کا اعتکاف مسلمان کرے۔ اور اس کا اصل مقصد، یہ آخری بات سمجھ لیجئے، اس کا اصل مقصد ہے ان 10 راتوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 10 دنوں میں اعتکاف ہی کیوں کیا؟ پہلے 10 دنوں میں کیوں نہیں کیا؟ بیچ کے 10 دنوں میں کیوں نہیں کیا؟ آخری ہی 10 دن کیوں؟ اس لیے کہ آخری 10 دنوں میں 5 طاق راتیں ہوتی ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ تو ان 5 طاق راتوں میں شب قدر کو دراصل تلاش کرنا مقصود ہے کہ اس رات وہ اعتکاف کرنے والا شب قدر کو پالے، اور یہ تلاش ہی اصل مقصد ہے اعتکاف کا۔ اور وہ شب قدر کی کوئی قدر نہ کرے، ان راتوں میں وہ عبادت ہی نہ کرے، تو پھر بتائیے کہ کیا فائدہ ہوا؟ تو اس مقصد سے جو ہے وہ اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو ضروری باتیں ہم نے سنی انہیں دھیان میں رکھنے، اور انہیں دھیان میں رکھ کر ہی جو اعتکاف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اعتکاف کرنے، اور جو کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح ان نیتوں کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ مسجد کا حق ادا کرتے ہوئے، اعتکاف کا حق ادا کرتے ہوئے اعتکاف کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچائے